دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہوگا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی برسات کرتے رہیں اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ کن فیکون، اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہوتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ یہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کے دل خزاں کے سوکھے پتے کی طرح ہوتے ہیں، چاہے آپ اسے کتنا ہی پانی دیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہرا نہیں ہوتا، اس لیے خود کو ان کے لیے تھکانا چھوڑ دیں۔ جب راہ ہدایت کے لیے کوئی تمہارے دل کو کھٹکھٹائے تو اپنے دل کا دروازہ اچھی طرح کھول لو، کیونکہ ہدایت کبھی کسی انسان کی محتاج نہیں بلکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے وہ تمہارے دل کو دستک دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، فکر نہ کریں، آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر سے توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر سے توبہ، یہ سلسلہ کب تک؟ فرمایا، بھائی سلسلہ تو یہی چلانا ہے یہاں تک کہ شیطان ہی مایوس ہو جائے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا،
کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ مضبوط بنیے اس لیے کہ زندگی ہمیشہ کمزور لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر دن نہیں مگر کبھی کبھی وقت کی سوئیاں سیکنڈ سے سیکنڈ کے فاصلے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں۔ اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ منفی رویے سے خود کو روکنا، اجتناب کرنا اور تبدیلی کا انتظار کرنا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چکیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی